السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شاہد شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد شاہ نواز یوٹیوب چینل۔ گزشتہ روز قومی ایئر لائن پی آئی اے کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قرب و جوار میں گرا، جس کے نتیجے میں 97 افراد جاں بحق ہو گئے۔ طیارے کی زد میں مکانات بھی آ گئے، جس کے رہائشی بھی حادثے کا شکار ہوئے۔ طیارے میں سوار افراد میں سے 91 مسافر تھے، جبکہ عملے کے 8 ارکان بھی جہاز پر سوار تھے۔ عید سے کچھ وقت پہلے یہ حادثہ جمعۃ الوداع کے موقع پر ہوا، جو اسلام کے مطابق سال کے ہر دن سے زیادہ افضل ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں جمعہ سب سے افضل دن ہے، جبکہ تمام جمعے کے دنوں میں سے جمعۃ الوداع کو سب سے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعۃ الوداع کو دنوں کا سربراہ کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اس مبارک موقع پر یہ افسوسناک حادثہ ہوا۔ یہ حادثہ جن افراد کی جان لے گیا انہیں شہداء بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل کے مطابق یہ انتہائی افسوسناک حادثہ ہے۔ جبکہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے لیے ماہرین کی ٹیم لاہور سے کراچی پہنچ گئی ہے۔ زیادہ تر میتیں شناخت کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ان کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ عمل مکمل ہونے میں وقت لگے گا، تب تک جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو صبر آزما اور طویل انتظار کے تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑے گا، جو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر ہم مشکل کی بات کریں تو خاندان سے کسی فرد کا دنیا سے چلے جانا آسانی سے بھولنے والا واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جو شخص دنیا میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے گھر والے اتنا ہی عرصہ اسے یاد رکھتے ہیں اور زندگی بھر اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب سول ایویشن نے رن وے کی انسپیکشن رپورٹ تیار کر لی ہے، جو کسی نہ کسی حد تک اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا اور آخری وقت تک کپتان نے طیارے کے ساتھ کتنی جدوجہد کی کہ کسی طرح اسے آبادی سے دور لے جایا جائے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو سکا۔ رپورٹ کے مطابق کپتان نے طیارے کو لینڈ کرانے کی 2 بار کوشش کی۔ رن وے پر اترنے کی کوشش کے دوران طیارے کے لینڈنگ گیئرز بند تھے، جو طیارے میں موجود شدید تکنیکی خرابی کا پتہ دیتا ہے۔ انتظامیہ کا یہ بیان کہ طیارے کو چیک کیا گیا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھا، اس میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی، تحقیق طلب ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ بات نہیں مان سکتا۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن میں اس بات پر اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ کیا طیارے میں کوئی تکنیکی خرابی سرے سے موجود ہی نہیں تھی جیسا کہ انتظامیہ کا دعویٰ ہے، یا پھر آپ بھی میری ناقص رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ سول ایویشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ کپتان نے لینڈنگ کے وقت اے ٹی سی کو ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع نہیں دی۔ حالات قابو سے باہر تھے، 100 سے زائد مسافروں کی جان کو خطرہ تھا۔ پائلٹ حادثے کو روکنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف تھا۔ اس دوران ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع نہ دی جا سکی۔ طیارے کے بائیں انجن نے رن وے پر 4500 فٹ آگے جا کر ٹچ کیا۔ بعد ازاں 5500 فٹ دور جا کر دائیں انجن نے بھی زمین کو ٹچ کیا۔ رن وے پر 6000 سے 7000 فٹ پر دونوں انجنز کے نشانات ہیں۔ طیارے کی بیلی نے رن وے کو ٹچ نہیں کیا، جس کے باعث کپتان کو دوبارہ ٹیک آف کرنا پڑا۔ کراچی ایئرپورٹ کا رن وے 9 سے 10,000 فٹ طویل ہے۔ طیارہ ٹیک آف ہونے کے بعد لینڈنگ کی کوشش میں آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا۔ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ طیارہ حادثے کی تحقیقات جلد سے جلد عوام کے سامنے رکھی جائیں۔ حادثے سے متاثرہ گھروں کی تعمیر نو کا خرچ حکومت برداشت کرے گی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ خود ساختہ ماہرین کی رائے سے طیارہ حادثے کے متاثرین کے لواحقین کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ دوسری جانب طیارہ حادثے کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیٹی بھی کراچی پہنچ چکی ہے۔ تحقیقات کا آغاز آج سے کر دیا گیا ہے، جس کی جامع رپورٹ حکومت کو 1 ماہ کے اندر پیش کی جائے گی۔ تاہم یہ رپورٹ وزیر ہوا بازی غلام سرور کے مطابق قوم کے سامنے 3 ماہ کے اندر لائی جائے گی۔ پی آئی اے کے سی ای او ارشد ملک نے کہا کہ ہم تحقیقات میں تعاون کریں گے۔ جو بھی شخص طیارہ حادثے کی تحقیقات میں مطلوب ہوگا یا نامزد ہوگا، اسے میں خود پیش کروں گا۔ تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی ایئر کموڈور عثمان غنی کر رہے ہیں۔ ڈی این اے کو میچ کرنے کا عمل جو میتوں کی شناخت کے لیے ضروری ہے، اس میں وزیر صحت کے مطابق وزیر صحت سندھ عذرا پیچوہو کے مطابق 21 روز لگیں گے۔ جو لوگ اس افسوسناک
حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کے مطابق ماڈل کالونی کے 19 گھر طیارہ حادثے سے متاثر ہوئے، جبکہ 10 کاریں اور 13 موٹر سائیکلیں حادثے کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ 16 مقامی افراد حادثے میں زخمی ہوئے۔ سندھ حکومت نے بے گھر افراد کو ہوٹلز میں منتقل کر دیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ طیارہ حادثے میں 2 مسافر معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ وزیر صحت عزرا پیچوہو کے مطابق جناح اسپتال میں 16 میتوں کی شناخت ہوئی اور سول اسپتال کراچی میں مجموعی طور پر 3 میتیں شناخت کی گئی ہیں۔ میتوں کی شناخت کا دل دہلا دینے والا عمل جاری ہے، کیونکہ یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ زیادہ تر میتیں شناخت کے قابل نہیں ہیں۔ اس طرح کے حادثوں میں کسی کے زندہ بچنے کے امکانات 1% بھی نہیں ہوتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 مسافروں کی جان بچائی۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے عید کی نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار کر کے ہمیں اپنی خامیوں سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ عید الفطر کی دعاؤں میں شاہد شاہ نواز کو یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔